الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی ایک بات اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ ایمان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ دنیا اور آخرت کی اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اس کی اولین شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس لیے ایمان کو بنانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے 13 سال ایمان بنانے کی محنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے اپنے صحابہ کا ایمان بنانے کے لیے، تب جا کر ان کا ایمان بنا۔ لیکن کس درجے کا ایمان بنا؟ اس درجے کا ایمان بنا، خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج جنت اور دوزخ کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اس درجے کا ایمان ان کا بن گیا تھا۔ چلے مانا کہ ہم صحابہ جیسی محنت نہیں کر سکتے۔ جب ان جیسی محنت نہیں کر سکتے تو ان جیسا ایمان کیسے بنے گا؟ لیکن کم سے کم ایمان کا اتنا درجہ تو حاصل ہو جائے کہ ایمانیات کا جو پرچہ ہے کم سے کم ہم اس میں تو پاس ہو جائیں، فیل ہونے سے تو بچ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا سن لیں ذرا اچھی طرح۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاننا چاہتے ہو کہ تم مومن ہو؟ اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنا جائزہ خود لے لو۔ ایک کسوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے رہے ہیں، ایک پیمانہ دے رہے ہیں کہ امت اس میں اپنے آپ کو خود جانچ سکتی ہے۔ ایک آئینہ دکھا رہے ہیں کہ امت اپنے آپ کو خود اس آئینے میں دیکھ سکتی ہے کہ کوئی مومن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے مومن تو کس درجے میں ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنہ، اللہ اکبر، اذا سرت کا حسنہ وسعت کا سیئہ فانت مؤمن۔ سن لو، جان لو، نوٹ کر لو اس بات کو۔ کس بات کو؟ اگر تجھے نیکی کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے، نیکی کیا اچھا لگ رہا ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے، دل میں اطمینان آ رہا ہے، اور اگر تجھ سے نافرمانی ہو گئی، گناہ کا عمل ہو گیا تو تکلیف ہو رہی ہے، تجھے غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کس بات کی نشانی ہے؟ وَأَنْتَ مُؤْمِن، بشارت ہو تیرے لیے کہ تو مومن ہے۔ لیکن کس درجے کا مومن ہے تو؟ کیا فخر کی بات ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اس میں فخر کی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک خوشخبری ہے کہ نجات پانے والوں میں شامل ہو گیا تو۔ قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ خسارے سے الحمدللہ بچ گیا ایمان لانے کے بعد۔ ایمان مل گیا، 33 آؤٹ آف 100 آ گئے، پاسنگ مارکس مل گئے، نجات مل گئی۔ کس بات سے؟ خسارے سے، کسی نہ کسی درجے میں مل گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ابن یزید نقل فرماتے ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من انتم، کون ہو تم؟ جواب میں عرض کرتے ہیں، ہم مومن ہیں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات کو سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا بتلانا کہ کیا علامات ہے تمہارے ایمان کی، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، تم مومنین کا گروپ ہو، ذرا اپنے ایمان کی علامات اور نشانی تو بتلانا۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، 15 خصلتاً، ہمارے پاس 15 ایسی خصلتیں ہیں مومن ہونے کی، مومن بننے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس 15 خصلتیں ہیں، 5 آپ سے لی ہیں، 5 آپ کے صحابہ سے لی ہیں،
اور 5 ہم پہلے ہی سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میں نے کیا باتیں بتلائی ہیں، ذرا بتلانا تو صحیح۔ عرض کرتے ہیں آپ نے بتلایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ اے اللہ کے رسول یہ 5 باتیں ایمان کی ہیں جو ہم نے آپ سے سیکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ان 5 باتوں پر ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ تو بتلا کہ 5 باتیں وہ کون سی ہیں جو تم نے میرے صحابہ سے لی ہیں۔ عرض کرنے لگے کہ آپ سے صحابہ سے ہم نے جو باتیں لی وہ یہ ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ایمان کی باتیں تھیں اے اللہ کے رسول جو ہم نے آپ کے صحابہ سے لے لیں۔ ارشاد فرمایا اچھا وہ 5 باتیں کیا ہیں جو پہلے سے تمہارے پاس چلی آ رہی ہیں، جو تمہارے پاس ہیں۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ 5 باتیں یہ ہیں، الشکر عند الرخاء، الشکر عند الرخاء، فراخی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہمیں فراخی میسر آتی ہے ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ والصبر عند البلاء، اور جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ ہم اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز کہ تقدیر کے فیصلوں پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، راضی بر رضا ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات میدان جنگ سے ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے، مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں بات دشمن کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہمارا دشمن اگر کوئی تکلیف میں ہو تو ہم اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہم خوش نہیں ہوتے۔ عرض کیا حضور یہ 5 باتیں ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا واہ 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 واہ، بہت خوب بھئی تم تو بڑے ہی عالیشان قسم کے لوگ ہو۔ آگے فرمایا سنو 5 باتیں اور مجھ سے لے لو اور اپنے ایمان کو مکمل کر لو۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ پہلی بات جہاں رہنا ہے یعنی اس دنیا میں وہاں بڑے بڑے گھر مت بنانا، وہاں بڑے بڑے گھر مت بناؤ۔ کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت ابدی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے، ہمیشگی کی ہے، وہاں گھر بنانے کی فکر کرو۔ اور دوسری بات جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ جوڑ کے مت رکھو، بلکہ ضرورت مندوں کو دے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ مال کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے بخیل سے اللہ کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنا بڑا عابد و زاہد ہو۔ اور سخی سے اللہ کی دوستی ہمیشہ رہتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، خواہ وہ عبادات میں کچھ کمزوری کیوں نہ دکھا رہا ہو، اللہ کی اس سے دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اور تیسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرو، اس سے ڈرنا کہ ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی جس جنت میں جا کر رہنا ہے ہمیں ہمیشہ اس جنت کا شوق اور اس کی رغبت رکھنا۔ جنت میں اس میں جانا ہے اس کا شوق ہمیشہ رکھنا۔ ارے جنت ہے کیا؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ارے جنت تو ایسی جگہ ہے، ایک چھڑی کے برابر جگہ جو جنت میں ہے پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم بمنک و کرمک یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی